بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اور نصیحہ یا نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ حضور لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر سختی سے عمل کیا جائے، دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کے بارے میں کہا جائے، اللہ کی کتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی جائے، اور احکام نبوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکموں پر عمل کرنے کی لوگوں کو تبلیغ کی جائے۔ احمد بن محمد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی دل کے فرائض میں داخل ہے، یعنی دل کے جو فرض ہیں ان میں شامل ہے۔ اور ابو بکر آجری نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے دو حصے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد۔ آپ کی حیات ظاہری میں جب کہ آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کا طریقہ یہ رہا کہ وہ ہر طرح سے آپ کی مدد کرتے، آپ کی فرما برداری کرتے، آپ کے دشمن سے دشمنی رکھتے اور آپ کے قدموں میں اپنا مال اور دولت نچھاور کر دیتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، سورہ الاحزاب کی 23 نمبر آیت میں یہ کہا گیا، رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جس کا ترجمہ یوں ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس عہد کو یا وعدے کو جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا تھا سچ کر دکھایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ الحشر کی آیت نمبر 8 میں کہا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی مدد کرتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد آپ کی خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کا بے انتہا عزت اور ادب کیا جائے اور آپ کے ساتھ محبت رکھی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھنے اور سکھانے میں کوشش کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے لائے ہوئے اس دین پر، اس کی شریعت پر عمل کیا جائے، صحابہ کرام اور اہل بیت کو دل سے چاہا جائے، ان کی دل سے محبت کی جائے، اور ہر اس شخص کی محبت کی جائے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہو، اور اس کی بھی محبت کی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور اس کو برا جانا جائے، اس کے بارے میں برا سمجھا جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت کی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور آپ کی سیرت کا ہر طرف سیرت کو پھیلایا جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا فائدے ہیں، یہ حضرت ابو القاسم قشیری نے ایک حکایت میں کہا کہ ایک بادشاہ جس کا نام عمر بن اللیث تھا، جو کہ خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور جب اس سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ تو تمہاری بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں پہاڑ کے اوپر سے کھڑا اپنے لشکر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کی کثرت کو دیکھ کر، یعنی لشکر کافی بڑا تھا، تو اس کو دیکھ کر میں خوشی کرتے ہوئے دل میں یہ تمنا کی کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارکہ میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا اور اپنے اس لشکر سے آپ کی مدد کرتا۔ تو میری یہ بات، یہ میرے دل کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اس نے میری مغفرت فرما دی۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔